بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، ایک خاص نسبت سے ہم اکٹھے ہیں۔ ایک ذکر ہے جو کیا جا رہا ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے، ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ ہمیں خوشی آئے تو ذکر ان کا کرتے ہیں، اور اگر ہمیں غم آئے تو پھر بھی ذکر ان کا کرتے ہیں۔ ہماری شب و روز کی زندگی کا مدار ہی اس ذکر پر ہے جو آج آپ سن رہے ہیں۔ یہی بات ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 12 کو ہی وفات ہوئی۔ بعد کا واقعہ تو وفات کا ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بہت بڑا سوال تھا۔ تو میں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ان کے آنے کی خبریں اتنی ہیں کہ 14 صدیوں سے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ ختم ہوگی تو پھر جانے کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی تو آنے کی بات ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اور ایسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ قرآن نے کہا کہ وہ رسول ہیں، ان کا وجود ہی رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول آ کے جاتے رہے، لیکن اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو واپس مڑ جاؤ گے۔ پرانے نبی گئے تو نئے نبی کی تلاش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یہ جائیں بھی تو تلاش کسی کی نہیں، انہی کی ہوگی۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم واپس لوٹ جاؤ گے کہ اب یہ دنیا سے چلے گئے۔ ارے اسی درگاہ پہ رہنا ہے، اسی جگہ ہی سر جھکانا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا چلا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ زندگی تو مختصر ہے، وہ بڑی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، وہاں تمہیں زیادہ ضرورت ہے میری اس دنیا سے بھی، تو وہاں میں ہوں گا۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ یہاں بھی وہ ہیں، وہاں بھی وہ ہیں۔ زندگی انسان کی فانی ہے، جو دنیا کہتی ہے کرنا۔ میرا ایمان ہے کہ اس باقی سے جڑ جاؤ، باقی رہ جاؤ گے۔ جنہوں نے ان سے تعلق جوڑ لیا ہے وہ قبر کے نیچے جا کے بھی مرے نہیں ہیں۔ کیا مر گئے ہیں؟ کیا داتا گنج بخش دنیا سے چلے گئے ہیں؟ ان کی زندگی میں شاید اتنے لوگ نہیں آتے ہوں گے جتنے اب آ رہے ہیں۔ زندگی کا ثبوت تو مل رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا کہ معاذ یمن جاؤ، وہاں لشکر کو تمہاری ضرورت ہے، فوج کو جائیے۔ حضرت معاذ پریشان ہو گئے۔ دیکھیے، صحابی کو حکم وصول کے خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، کہا جاؤ۔ وہ جا رہے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے، دوسرا قدم پیچھے کر کے مڑ کے دیکھتے تھے۔ چلے گئے، حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو معاذ کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اسے خطرہ ہے کہ میں جب وہ آئے گا تو دنیا میں نہیں ہوں گا، وہ مجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اور صحابہ یقین رکھو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ آئے گا واپس تو میں نہیں ہوں گا یہاں، وہ تڑپتا ہوا روتا ہوا آئے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، اسے میری قبر پہ لے آنا، تسلی ہو جائے گی۔ تو قبر کا راستہ تو خود بتا دیا، قبر کا راستہ تو خود بتا کے گئے کہ آ جاؤ۔
صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے معراج کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام ملے، چوتھے پہ ملے، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، سب نبی تو آسمانوں پہ ہیں، قبروں سے تعلق رہتا ہے، چلے گئے آسمان سے۔ یا رسول اللہ، آپ کی تو شان بہت زیادہ ہے، آپ تو آسمانوں سے بھی آگے چلے جائیں گے، تو اے نبی محترم ہمارا کیا بنے گا؟ صحابی پوچھتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا، ہم کیا کہتے دیں گے؟ فرمایا سنو، ہونا ایسا ہی تھا، قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ میں چلا جاتا، میں نے خود درخواست کی اپنے رب پروردگار سے کہ میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، آپ خود درخواست کی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اس لیے صحابہ بے فکر ہو جاؤ، جب بھی آؤ گے مجھے مدینہ میں پاؤ گے، اس لیے تو ہمارا ایمان ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ میں مدینہ منورہ تھا تو ایک عرب نے مجھے پوچھا کہ پاکستانیوں کی عادت بڑی عجیب ہے کیوں؟ کہتے جس سے پوچھو کہاں آئے ہو، کہتے ہیں روضہ رسول پہ آئے، یہی کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا ان کا ایمان ہے، مسجد کا نام لو، روضے کا نام لو، شاید یہ ہے وجہ۔ کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں کہتے ہو؟ کہتا یہ کیوں کہتے ہیں کہ روضے پر آئے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ سے ملنے آئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان سے ملنے؟ کیا یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں؟ اگر یقین نہیں ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے تو پھر جاتے کیوں؟ میرے دوستو، ان کی قبر تو زندہ ہے، جو ان سے نسبت لے لے وہ بھی قبر زندہ ہے۔ زندہ رہنا ہے قیامت تک کے لیے تو اپنا راستہ جوڑ لو اس نبی محترم سے جو حیات ابدی لے کر آئے تھے، جوڑ لو۔ خالد حسین بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں کہ ایک کیف آتا ہے طبیعت میں۔ اور پھر آج تو انہوں نے زیادہ مدینہ کا ذکر کیا، آج تو ذکر ہی مدینہ منورہ کا ہو رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید والد گرامی کی نسبت انہیں پتہ چل گئی ہے، وہ بھی زندگی کا مدینہ ہی کا ذکر کرتے رہے۔ جتنی حدیثیں انہوں نے مدینہ کے فضائل میں اکٹھی کی ہیں میں نے کم کتابوں میں دیکھی، اتنی محنت کرتے تھے مدینہ کے لیے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مدینہ سب سے بڑا مقام ہے۔ حضرت صاحب میں ایک روایت سناؤں آپ کو، خواجہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں کائنات میں سب سے عظمت والی جگہ کون سی ہے؟ سوال ان کا ہے، کہنے لگے وہ جگہ جو میرے رسول کے جسم سے لگی ہوئی ہے، سب سے معتبر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنت نہیں معتبر؟ اس کی تو خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا جنت بھی معتبر ہو جائے گی جب میرے رسول کے قدم وہاں چلے جائیں گے۔ ایمان یہ ہے، مدینہ چے خنق شہرے کے آ جا دل پرست، محبت پیدا کیجئے مدینہ کی، مدینے کا ذکر کرتے رہیے۔ رسول اللہ کو پیارا تھا، موت کی تمنا منع کی ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، حدیث ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اگر تمنا آئی جائے تو مدینے میں آ کے مرو، من مات فی المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے میں مر جائے گا قیامت کو میں سفارش کروں گا، اس کی شفیع میں ہوں گا۔ ارے سفارش تو ان کی ہے، قبولیت ان کی ہے، اس لیے ان کا دامن تھامو، مدینے کا ذکر کرتے رہو۔ والد گرامی علیہ الرحمہ نے ایک دفعہ مجھے کہا، میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا تو آ کے کہنے لگے کیسی جگہ لگی؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہتے میرا ایمان ہے کہ مدینے میں رہ کے اگر مدینہ
دل میں نہیں آتا تو وہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اور یہاں رہ کے اگر مدینہ دل میں ہے تو یہ جگہ بہتر ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیا کرنا۔ راغب قصوری کا شعر یاد آیا۔ پیر صاحب بھی ماشاءاللہ شیخ روی ان کی نعت پڑھی جا رہی تھی پہلے۔ خالد حسین کا تو انتخاب ہی بہت زبردست ہے، بہت زبردست انتخاب ہے۔ ایک دفعہ وہ آئے ہیں تو ہمارے یہ لوگ پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بلاؤ، یہ تو دلوں میں بس گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ راغب قصوری کا شعر ایک پڑھنا چاہتا ہوں۔ راغب نے کہا تھا، مدینے کا ارادہ ہے تو پیدا عشق احمد کر، مدینے کا ارادہ ہے تو پیدا عشق احمد کر، تعلق ہونا جس سے اس کے گھر جانا نہیں اچھا، تعلق ہونا جس سے اس کے گھر جانا نہیں اچھا۔ جانا ہے تو تعلق پیدا کرو، یہاں پیدا کرو۔ اگرچہ دوسرے شعر میں وہ بہت آگے بڑھ گیا کہ مدینے یا محمد کہتا جاؤں گا، مدینے یا محمد کہتا جاؤں گا، کسی کے گھر میں یارو بے خبر جانا نہیں اچھا، کسی کے گھر میں یارو بے خبر جانا نہیں اچھا۔ حقیقت یہ ہے، ذکر کیجئے ان کا، دعا دیجئے۔ ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ مدینہ کی مٹی کتنی قیمتی ہے، مدینہ کیوں نہ ہو، قدم لگے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے وہ معتبر ہے۔ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ساتھ تھے، اونٹوں پہ سوار تھے، مدینہ قریب آ گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کہتے ہیں جب مدینہ قریب آ جاتا تھا تو حضور اپنی اونٹنی کو تیز کر لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جہاں تیز ہو گیا، فرمایا مدینہ پاس آ گیا ہے۔ محبت ان کے دل میں بھی تھی مدینہ کی۔ تو آئے تو سارا مدینہ باہر نکل آیا، تبوک کی جنگ کا واقعہ ہے، باہر نکل آیا استقبال کے لیے، گرد اٹھی، غبار اٹھا۔ صحابہ نے رومال نکال کر اپنے ناک پہ رکھ لیے، منہ پہ رکھ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرد بہت ہے۔ فرمایا گرد ہے پھر بھی رومال نیچے کر دو، نیچے کر دو، اس مٹی کو اپنے جسم پر پڑنے دو۔ تراب المدینہ شفاء للاجسام، مدینے کی مٹی تو کوڑیوں کو بھی شفا ہوتی ہے، تم کو روک رہے ہو۔ یہ ہے مقام جہاں جاؤ میرے دوستو، اللہ توفیق دے جاؤ، اللہ بار بار بلائے۔ سب بیٹھے فتویٰ کہتا ہوں، مکے کا حج ایک دفعہ فرض ہے، ایک ہی دفعہ فرض ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث حج کی پڑھی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، یہ آیت اتری تھی 8 ہجری کے بعد، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ممبر پہ سے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے حکم دیا حج کرو، اور ایک جملہ کہا ان اللہ قد فرض علیکم الحج۔ آیت سے فرض ثابت نہیں ہوتا، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، بس میں حکم دیتا ہوں کہ حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، افی کل عامین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ استطاعت ہو تو ہر سال کرنا ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے دوسری جواب پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ اس نے پوچھا کہ ہر سال؟ فرمایا لو کن قلت نعم لوجبت، کیا جملہ کہہ دیا؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا۔ یہ تو تمہاری محبت کی خاطر میں نہیں کہہ رہا۔ تو حج ایک دفعہ فرض ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ مدینے کا جانا تو ہر سال ہی فرض ہے انسان پر۔ ارے جاؤ، اس کا ذکر کرو، دیکھو وہ دیار جہاں میرے رسول چلتے پھرتے رہے تھے، جہاں وہ گئے تھے۔ بات لمبی ہوگی، ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، صاحب بدر میں سے ہیں۔
بہت بڑے صاحب، بہت بڑے راوی حدیث ہیں. یہ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، کچھ اور لوگ بھی ساتھ گئے. حج سے وہ واپس آ گئے، یہ کہنے تم جاؤ میں بعد میں آؤں گا. وہ چلے گئے. یہ 2.5 سال بعد مدینہ پہنچے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا. آئے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ بتائیے 2.5 سال رہا گئے. اور میں نہیں، میں رہ گیا تھا. کہا نہیں کوئی وجہ ہے. کہتے پوچھتے ہو تو سنو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تھے تو میں نے وہ آنا دیکھا تھا. میں نے سوچا کہ اب جانا اسی راستے پہ، تو ہر قدم پہ سجدہ کرتا ہوا آ رہا ہوں. یہ تھا ایمان صحابہ کا، یہ تھا ایمان. اس لیے حکم، میں تو یہ سب سے کھانا ہوں، میں تو حج پہ جانے کو بھی رسول اللہ کا حکم ہی سمجھتا ہوں. سب کچھ انہوں نے کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر اجازت ہو تو پڑھ لیں. فرمودی رہے بتہا گرفتیم وگرنہ جست مارا منزل نیز. اقبال نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا تھا حج آیا. یعنی اقبال تو یہ کہہ گیا، ترجمہ میں کروں تو بڑی سخت ہوتا ہے، کہ میں کعبے کے لیے جہاں نہیں آیا، آپ کے فرمان کے لیے آیا. اس لیے محبت کرو. محبت ہی ایمان کا جز ہے. ایمان کامل نہیں ہوتا. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ابھی آپ نے سنا. جان ایمان کو اپنا اپنا لو. ہم ان کا جو دن مناتے ہیں بزرگوں کے، تو اس لیے نہیں مناتے کہ بیٹھیں تو کچھ باتیں کرے چلے جائیں. ان کا اسوہ بھی اپناؤ، ان کی نصیحتیں بھی اپناؤ. ان کا میں نے ان کا ایک نقشہ دیکھا ہے، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا، جو پورا مدینے کا نقشہ بنایا اور ہر جگہ دکھایا کہ کس صحابی کا مکان کہاں تھا. یہ مجھے حیرت ہوئی. میں نے بہت تلاش کیا کہ کس کتاب سے لیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. یہ بتا دیا کہ سعد بن وقاص کا مکان یہاں تھا، حضرت ابوبکر کا یہاں تھا، عمر فاروق کا یہاں تھا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وہاں کیا ہے. تو محبت ہو تو ایسی ہو. محبت جو ہے یہ سب کچھ کروا دیتی ہے. محبت رسول پیدا کرو میرے دوستو. یہ محفلیں اس لیے جاتے ہیں، اور خالد صاحب نے تو بہت پیاری سے محبت کا سبق دے دیا ہے. میں حیران ہو رہا تھا کہ شعر کس تواتر سے آ رہے ہیں اور کس نسبت سے آ رہے ہیں. یہ دنیا داری نہیں ہے میرے دوستو، یہ دل کے جذبے بول رہے ہیں، اندر کے جذبے بول رہے ہیں. نعت خان کبھی نعت پڑھتا ہے، اس کا دل کا جذبہ نہیں ہوتا. میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک نعت خان میرے پاس آیا، کہنے لگا نعت سنانی ہے. ہم 2-3 بیٹھے تھے، ہم نے سناؤ. تو پتہ نہیں کس طرح کے شعر سنایا کہ مدینے آ جاؤں پھر واپس نہ جاؤں. پڑھتے ہیں لوگ کہ مدینے ہی رہ جاؤں. تو میں نے اسے کہا دھیان سے یہ کہنا یہاں قبول ہو جاتی ہے دعا. ارے پاسپورٹ لے کے آئے ہو، برا واپسی کا ٹکٹ لے کے آئے ہو اور دعائیں یہ کر رہے. سچ بولو، وہاں سچی باتیں کرو جو کرنے کی ہیں. بہت خوبصورت نعت پڑھی، بہت خوبصورت. میں بہت ممنون ہوں کہ وہ جب ہم درخواست کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، صحت دے، آواز میں اور نغمگی دے، اور الفاظ کے چناؤ میں اور بہت بڑا شعور ذات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں پیر صاحب کا ممنون ہوں. طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن لاہور میں پروگرام تھا، چھوڑ کے آئے. یہ بڑی شفقت ان کی. میں تو بیعت ان کے ہاتھ پہ نہیں کی ہے، اگرچہ اندر سے بیعت ہو گیا ہوں کہ جب بھی کچھ کہا ایسی درگاہ ہے کہ ہر چیز مانی جاتی ہے. قبولیت تو بحر استقبال میں ہی آئے تھے، وہ تو استقبال کرتی ہے. بڑا سرکار ہے. گڑھی شریف جائیے اگر ہو تو دیکھیے کیسی رونق ہے.
دیکھیے ایک بزرگ کا مزار کیا کہہ رہا ہے. صحرا میں ایک قبر ہے لیکن شہروں میں آباد لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. بڑے بڑے لوگوں کے دل میں وہ قبر بستی ہے. یہ قبر بڑی طاقت والی ہے. اس لیے نہیں کہ پتھر اچھے لگے ہوئے ہیں. پتھر تو قائد صاحب نے بہت اچھے نہیں لگائے، مجھے پتا ہے، سادہ سے پتھر ہیں، لیکن جو اندر ہے وہ طاقت ہے. شکیب جلالی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہتا ہے یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح. پتھروں میں کوئی وجود ہے، وہی طاقت والا ہوتا ہے جس سے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ پتھر بھی ان کو پہچانتے ہیں. یقین نہیں ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. احد پہاڑ پہ گیا، صحابہ ساتھ تھے، فرمایا صحابہ ھذا احد جبل، یہ جملہ ہی بڑا قابل غور ہے. یہ احد ہے، پہاڑ ہے، یعنی کوئی شک نہ کرے کوئی انسان کا نام لینا ہے کسی کا. ھذا احد جبل، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ارے پتھر ہو کے پیار کر لیں، ہم انسان ہو کے نہ کریں. سوچئے کیا بات ہے. پتھروں کو عزت ملتی ہے. کعبہ گئے ہیں نا، مقام ابراہیم دیکھا ہے نا، کیا ہے پتھر میں؟ نقش قدم ہے ابراہیم علیہ السلام. نقش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پہاڑ شہر کے رہنے والے، عراق کا شہر، وہاں سے 3 مرتبہ آئے مکہ میں. کتنے پتھر راستے میں آئے ہیں. وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے، وہ تو پہاڑی علاقہ تھا، سارا ہی پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہے ساری کی ساری. کتنے ہزاروں پتھر ان کے پاؤں نیچے آئے ہوں گے، کوئی مقام ابراہیم نہیں بنا. جس پتھر نے پاؤں چوم لیے وہی مقام ابراہیم بنا. تو پتھر چوم لے تو مقام ابراہیم بنتا ہے، انسان چوم لے تو دلوں میں بساؤ ان کو. اندر دیکھو کہ وہ میرا رسول میرے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان کی یادیں مناتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. خدا نے ذکر کیا والد گرامی پر. کچھ طالب علم ایم فل کر رہے ہیں ان کے کلام پر، ان کی کتابوں پر، ان کے ارشادات پر. بہت لکھا، بے تحاشا لکھا زندگی میں اور لکھا، لیکن کوئی تحریر بھی محبت رسول سے باہر نہیں نکلی. ایک ہی کام کیا زندگی میں، محبت سجائی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی جو نسل میں ہیں یہ بھی وہی کام کرتے رہیں. آج کل نسلیں اجاڑ ہو رہی ہیں. آج کل بڑے بڑے خاندانوں کے آگے بہت بڑا خلا آ رہا ہے. اللہ کرے یہ جتنے باغی پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے والدین کو دیکھیے. کیا فیض احمد فیض کو کہتے ہیں جی کمیونسٹ ہو گیا تھا، باپ اس کا امام مسجد تھا. نور میم راشد نے کہا میری لاش کو جلانا، دفن نہیں کرنا. برطانیہ میں جلایا گیا، دفن نہیں ہوا. اس کے باپ کی تفسیر قرآن ہے. سنبھالیے اپنی اولاد کو. اولاد ہاتھوں سے نکل رہی ہے. خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اولاد کو سنبھال جاتے ہیں. کوشش کیجیے. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو 2 نگران پہلے دیے جاتے ہیں. ماں اور باپ 2 نگران دیتی قدرت کہ 2 نگران ہیں، ایک کو پالنا ہے. تو اگر وہ بھی نہ پالا جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر محرومی ہی محرومی ہے. آئیے اولاد کے لیے محنت کریں. اپنی اولادوں کو در رسول پر جھکنے کی عادت ڈالیں. خود جھکیں گے تو وہ جھکیں گے نا. بچہ دیکھتا تو باپ کو ہی ہے. جھکیے گا تاکہ وہ بھی جھکے. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ تشریف لائے. ہم نے کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کیا تھا. یہی کہا تھا کہ عرس منانا ہے، آ جائیے. کہ عرس منانا یہ دلیل ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی پاکیزہ گزری ہے. عرس منائے اس لیے جاتا.
سب میری تائید کریں گے، زندگی انسان کی پیدا ہونے سے مرنے تک جاتی ہے، ساری زندگی نظر میں گزرتی ہے، آخری خاتمہ بخیر ہو تو عرس منایا جاتا۔ عرس آخری گواہی ہوتی ہے انسانیت کی کہ یہ نیک تھا، یہ گواہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کو عرس نہیں مناتے کہ ان کو ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ولیوں اولیاء کا مناتے ہیں، کہ مناتے ہیں کہ یہ جو وجود آیا تھا 60 سال 70 سال گزارے تو نیکی گزارا، خاتم امتحان سے، دنیا کے امتحان سے کامیاب گزرا ہے، اس لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آئیے عرس سے فائدہ اٹھائیں، ان کی تعلیمات لیں، آگے چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مؤدبانہ حاضر ہو جائیں۔ آخری جملہ کہنا ہوں کہ میرا ایمان ہے، میں ایک درگاہ پہ گیا تھا، نام تو نہ بتاؤں تو اچھا، تو وہاں ساری بحث آ رہی تھی کہ اللہ کے پاس پہنچو، قرب الہی حاصل کرو، یہ ساری تقریروں کا موضوع یہ تھا۔ مجھے جب کہا گیا تو میں نے کہا میں تو اس موضوع کے خلاف ہوں، مجھے تو پتہ ہے قرب الہی نہیں ملتا، قرب رسول کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ کے پاس بھی جانا ہے تو قرآن کہتا ہے گناہ کر لو تو اس دربار میں آؤ، پھر ہوگا۔ دربار کی نسبت قائم رکھیے، محبت سے جینا سیکھیے، کامیاب ہے وہ انسان جو جائے بھی دنیا سے تو محبت رسول لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ وہ اسی کا شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ راکو قصوری کے نعت کے 2 شعر پڑھے میں نے، تو آخر پہ اس نے ایک اور بات کہہ دی کہ کوئی نیکی نہیں اپنی، ڈروں کیوں کرنا مرنے سے، کوئی نیکی نہیں اپنی، ڈروں کیوں کرنا مرنے سے، سفر کا جب نہ ہو ساما، سفر جانا نہیں اچھا۔ آئیے سفر کا سامان پیدا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب آخر پہ دیکھیے، سارا مقصود یہ تھا کہ پیر صاحب کو بلایا تھا، ان کی شفقت ہے کہ وہ آئے، محبت سے آئے، بہت محبت سے باتیں کرتے ہیں، اور ہم بھی دل کی باتیں ان سے کہہ لیتے ہیں۔ یہ حجاب میرا خیال ہے اگر کسی بزرگ کے سامنے اٹھا ہے تو انہی کے سامنے اٹھا، تو تشریف لائے ہیں، ان کے فرمودات سنیے گا، ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا اور نصیحت افروزی سے کام لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔